السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از مائرہ وسیم ہیئر۔ سوشل میڈیا پر آنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی اور بے حیائی کا۔ لمحہ فکریہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور برائی کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین و اسلام اور اچھائی محض کتابوں تک ہی محفوظ ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے اسلامی ولاگز لاتی رہوں گی۔ آپ میری حوصلہ افزائی کیجئے یا نہ کیجئے، یہ ہمارے معاشرے کا انحاص ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار، تو ہمارے دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ اے پروردگار، تو ہماری پریشانیاں دور فرما اور ہمارے دلوں کو سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا لے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اپنی رحمت سے نواز۔ اے میرے مالک، تو ہماری نادانیاں، ہماری غلطیاں، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما، بے شک تو رحمان الرحیم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ بات کرتے ہیں آج غسل جنابت کی کے احکامات اور مسائل پہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 یا 3 دفعہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر شرمگاد ہوئی، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 سے 3 دفعہ رگڑا، کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھو لیا۔ پھر آپ نے اپنے بالوں پر پانی بہایا اور سارے جسم کا غسل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک گئے اور اپنے پاؤں دھوئے لیے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا لا کے دیا تو آپ نے اسے نہیں لیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی پانی کو جھاڑ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔